تسلیما الصلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غمگسار جہاں، سیاہ لامکاں، والی کون و مکاں، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے، دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المذنبین، شیمہ کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو جو دنیا میں سب سے پسند آیا، جس کو اللہ نے پسند کیا، اس کو حضور کا صحابی بنا دیا. کیونکہ اللہ نے دل دیکھے، چہروں کو نہیں دیکھا، تو جن کے دل پاک تھے، جن کے دلوں میں بتوں کی محبت نہیں تھی، جن کے دل شرک سے پاک تھے، اور اللہ نے ان کو پسند کر کے ان کو حضور کی صحابیت سے سرفراز فرما دیا. اور استقامت بھی صحابہ کرام کو ایسی عطا کی کہ دنیا اپنا سارا زور لگا بیٹھی
لیکن ان کے ایمان کو خراب نہیں کر سکتے۔ وہ جناب سپیکر ایکٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں چلائے ہوا، وہ یہ وجہ ہے۔ دنیا اپنا پورا زور لگا لی، تکالیف دے لی، مصائب دے دیے، لیکن صحابہ کے ایمان کو رتی برابر بھی ہلا نہیں سکتے۔ اب سب صحابہ کا اگر ذکر شروع کر دوں تو زندگی بیت جائے، صحابہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض میں آج صرف حضور کے ایک صحابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک عاشق کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جسے دنیا بلال حبشی کہا کرتی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسے صحابی ہیں کہ تھے غلام، آپ کے والد بھی غلام، بکتے بکاتے مدینے میں پہنچے، اور اللہ نے حضرت بلال جیسے بیٹے سے نوازا، اور قسمت نے پھر حضرت بلال کو امیہ کا غلام بنا دیا۔ اور یہ امیہ کے جانور چرایا کرتے تھے، غلام تھے، مال غلام سے کچھ بھی کام تھے، جانور چرایا کرتے تھے۔ تو ساتھ ساتھ شعراء سے عربی اشعار سیکھنا شروع کر دیے۔ اب عرب فصیح و بلیغ لوگ تھے، اور بات بات پر وہ اشعار کہا کرتے تھے۔ کوئی بات ہوتی عرب کے لوگ شعر کے ساتھ وہ بات کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن مجید بھی اسی انداز میں نازل ہوا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیات اگر پڑھیں تو لطف ویسا ہی آتا ہے۔ مثال کے طور پر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کیسا فصیح و بلیغ انداز ہے قرآن مجید کا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا۔ یہ کیسا خوبصورت انداز۔ تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ 7 جانور چرایا کرتے، اور 7 اشعار عربی کے یاد کیا کرتے، اور پھر اس کو گنگنایا کرتے، شعروں کو پڑھتے۔ ایک دن اشعار گنگنا رہے تھے تو امیہ نے سنا، وہ کہنے لگا بلال تو بڑا پیارا گنگناتا ہے، تو بڑا سونا گاتا ہے، ایسا کر تو آج کے بعد جانور نہیں چرائے گا، تو ہمارا کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی فنکشن ہو گھر میں، تو تم نے صرف گایا کرنا۔ اور ایسی خوبصورت آواز حضرت بلال کو دی تھی کہ جب وہ پڑھتے تھے لوگ حیران ہو جاتے تھے، اتنا پیارا گنگناتا۔ ایک مرتبہ رستے سے آ رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رستے میں لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، حضور کا پیغام سنا رہے ہیں، اور صدیق اکبر کہہ رہے ہیں لوگوں کدی آ کے ساڈا محبوب ویکھو تے صحیح، کدی آ کے ساڈے نبی دا دیدار کرو تے صحیح، کدی آ کے ساڈے نبی نو ویکھو تے صحیح۔ اور جڑے شاعر ہوندے نے نا، شاعر وہ ہمیشہ خوبصورت چیزاں نو دیکھن دی التجا رکھ دے نے، کیونکہ ان دے نال انہاں دی شاعری دے اندر نکھار آندا ہے۔ تے پھر محبوب بہتا سونا ہوئے تے شاعر دی شاعری اونی سونی ہوندی۔ صدیق اکبر نے سنا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے جب اس بات کو سنا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی نہ ویکھا۔ جب صدیق فرما رہے تھے وہ ساڑھے نبی جیسا کوئی نہیں،
ساڑے محبوب ورگا کائنات اندر کوئی نہیں. یا میں یوں کہوں کہ صدیق کہندے ہوں گے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سرور انبیاء تیری. اللہ اکبر. صدیق اکبر محبوب کائنات دیاں تعریفاں کر رہے. حضرت بلال سنیا دل اندر خیال آیا میں بھی تے ویکھاؤں کڈا سونا ہے جندیاں عظمتاں انج بیان ہو رہیاں نے. ایک دہاڑے گزردے ہوئے مکے دی گلی اور گلی دے اندروں تیرے اور میرے مصطفیٰ گزر رہے نے. آقا گزر رہے نے. بلال دی نظر پہ گئی ایڈا سونا کونے. دل اندر خیال آیا کتے جنیاں تعریفاں صدیق کر رہا سی اے اوہی محمد نہیں نے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب نو دیکھیا دوروں آندے ہوئے دیکھیا. اللہ شاعر کہندے پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیرے آہار سنگارا. پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیرے آہار سنگارا. کنڈل زلفا نین نشیلے تے دوروں مارن مارا. کسے نو کولی نہ پھڑکن دیتا تیرے حسن تے پہرے دارا. ایک اکلا تو نہیں طاہر تے ہو گئے قتل ہزارہ. دل اندر خیال آیا لگ دے وہی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر کھل گئے فرمان دینے ابو بکر آج میں مکے دیاں گلیاں اندر بڑا حسین و جمیل دیکھیا اتنا خوبصورت انسان دیکھیا. ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر فرمان دینے بلال ذرا حلیہ تے بیان کر ذرا چہرہ تے بیان کر ذرا لباس تے بیان کر ذرا اونا دا حلیہ تے دسنا. حضرت بلال نے حلیہ سنایا. صدیق اکبر فرمایا بلال جندیاں تعریفہ تو کر رہا ہے اوہی تے ساڑھے نبی نے. اوہی تے ساڑھے نبی نے. فرمایا اچھا ایڈے سونے ایڈے خوبصورت. فرمایا ایڈا سونا تے پھر جھوٹا تے نہیں نہ ہو سکتا. ایڈا حسین و جمیل چہرہ جھوٹیاں دا تے نہیں نہ ہوندہ. تسی دنیا تے ویکھتے ہو نا جھوٹیاں دے منہ ہوتے لعنت پئی ہوندی. انہاں دے چہرے تے تانوں نور نظر نہیں آئے گا پاویں جڈا بھی گورا ہو تانوں انہاں چہرہ ویکھ کر کے سکون نہیں ملے گا. تو سچا بندہ ہوئے انہاں چہرہ ویکھ کر کے رب یاد آ جائے. کیا اچھا؟ فرمایا پھر کی خیال ہے تیرا بلال؟ حضرت بلال فرماندے نے خیال کی پوچھ دیو کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو. صدیق اکبر دیہات کلمہ پڑھے ہیں مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھے ہیں مسلمان ہوئے. ابو جہل عتبہ شیبہ سارے بیٹھے ہوئے تے لے آ کے نا تو حضرت عمار بن یاسر نو مارنا شروع کی کہ تو کلمہ چھڑنا ہے کہ نہیں چھڑتا, تو نبی دا ساتھ چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا. حضرت عمار بن یاسر فرماندے نے جان جان دیئے چلی جائے میں نبی دا کلمہ نہیں چھڑنا. اللہ نے قرآن چی بھی تے صفت بیان کی تھی.
فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا جیڑا بندہ ایک واری کہہ دے نا کہ میرا رب جڑا اللہ ہے، منو پالن والا اللہ ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر تکلیف آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، پھر وہ ڈٹ جاندے نے، ڈگمگاندے نہیں، ایمان انہاں دا ڈول دا نہیں، پھر ڈٹ جاندے نے، ہندہ کیے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پھر مدد سے آسمان تو فرشتے بھیج دیندہ ہے۔ فرمایا جدو مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے تو پھر وہ ڈگمگاندے نہیں، ثم استقاموا، اندھے تے ڈٹ جاندے، اندھے تے پختہ ہو جاندے، پھر لکھ تکلیفہ آن، مصیبتہ آن۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریا جا، ظلم کیتا جا رہا، فرمایا میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ انہی دینوں امیہ بھی پہنچیا، حضرت بلال نال نے، امیہ کہنے لگا بلال انج کر، ایک کوڑا پکڑ تے تو بھی مار۔ حضرت بلال دا دل تے پہلے منور ہو چکے آسی، امیہ کہنے لگا کوڑا پکڑ کے تو بھی مار۔ حضرت بلال نے فرمایا میں مار نہیں سکتا، چونکہ انسان تے برابر ہے، کوئی غلام ہوئے، کوئی آقا ہوئے، انسان برابر ہندے نے۔ امیہ کہنے لگا بلال جڑیاں گلنا تو کر رہے ہیں اندہ مطلب ہے تو بھی مسلمان ہو گئے، اے جیاں گلنا تے مسلمان ہی کر دے، اے رحم دلی تے صرف ایمان والیاں دے دل اندر ہی ہوندی، لگتا ہے تو بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا ہاں میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پہلے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو کمرے چ بند کیتا، پھر تکلیفہ دا سلسلہ ودانا شروع کیتا ہے۔ امیہ کہنے لگا اچھا اوہی تو کمزور جی ہیں، صحت تیرے کل ہے کوئی نہیں، طاقت تیرے کل ہے کوئی نہیں، سونا تو ہے نہیں، آ جا کر کے تیرے کل ایک زبان ہے کہ تو گانے گانا ہے، میں تیری زبان ہی جلا دینا۔ انہیں کوئلے پکڑ کر کے حضرت بلال دی زبان تے رکھے، منہ اندر رکھ دیتے، زبان جل گئی، توتلا پن آ گیا، صحیح طرح بولیا نہیں جا رہا۔ حضرت بلال نے فرمایا ساریاں تکلیفہ منظور نے پر کلمہ نہیں چھڑ سکتا۔ صبح صبح ہندیے روزانہ حضرت بلال نو لے جا کے لوہے دی زرہ پہنا کے ریت لٹا کے سینے تے پتھر رکھ دیندہ ہے، جنیاں تکلیفہ زیادہ دیندہ ہے۔ بلال اونا بلند فرماندے نے احد احد احد، اور جنہ زیادہ تڑپاندہ ہے بلال اونی اچھی کہندے نے احد، اللہ ایک، اللہ دا کوئی شریک نہیں، اللہ ایک۔ آقا کائنات علیہ السلام تا گل پہنچی ہے کہ یا رسول اللہ توہاڈا غلام ہے بلال، اندہ آقا امیہ تکلیفہ دیندہ ہے، وہ احد اچھی اچھی کہندہ ہے۔ محبوب نے فرمایا بلال نو پیغام دے وہ جب تک اسلام نو قوت نہیں مل جاندی، احد ہولی ہولی کہہ لیا کرے، آہستہ آہستہ کہہ لیا کرے، تکلیفہ جو ہندیاں نے آہستہ آہستہ کیا کرے۔ پیغام حضرت بلال تک پہنچیا، حضرت بلال فرماندے نے آقا نو کہو یا تے دل وچ محبتہ نہیں سی پانیاں یا ایہو جے مشورے نہیں سی دینے، ہوں تے جنہ مزہ تکلیف لے کے آہد آہد کہندہ آندہ ہے، انہ مزہ کسی اور طریقے نال آندہ ہی نہیں ہے۔ ایک دہانے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا میں دیکھیا
کہ اس طرح دور کوئی ریت دا ٹیلا بنیا ہویا ہے، ریت اکٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا میں قریب جا کے دیکھیا، ریت دے ٹیلے تھلے حضرت بلال نے سینے تے پتھر رکھیا ہویا ہے، ہتھا پیرانو جکڑیا ہویا ہے۔ بلال ہو سکتا ہے اگر میں ریت نہ ہٹاندا بلال دی روح پرواز کر جاندی۔ آئے میرے محبوب کون؟ فرمایا آقا تواڈے بلال نو امیہ بڑیاں تکلیفاں دیندا ہے، تواڈے بلال نو امیہ بڑا ستاندا ہے، بڑا تکلیف دے دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جے تو بلال نو آزاد کرا کے آویں میں محمد نو جنت دی ضمانت دے دینا۔ فرمایا جے تو بلال نو آزاد کرا میں نا ابو بکر تے جنت دی ضمانت ہے تیرے واسطے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر کے آئے، فرمایا امیہ میں تیرے کلو غلام خریدنا ہے، تیرا غلام میں لینا آیا، تیرا غلام میں خریدنا آیا۔ امیہ کہنا ہے 500 درم لوانگا، 500 درم لوانگا۔ صدیق اکبر نے فرمایا دیتے، کہنا نہیں میں مذاق کر رہا سی، 500 نہیں 1000 درم لوانگا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے بھی دیتے، کہنا نہیں تھوڑے کہہ بیٹھا، میں تے 1500 درم لوانگا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا امیہ بکواس بند کر، 500 ودا رہی ہے، میں ابو بکر تنو 5000 درم دینا۔ تیری اوقات اتھے تک نہیں پہنچ دی، تو 500 کر کے 1500 تک آیا۔ فرمایا میں 5000 درم دینا، کہنے نال غلام بھی لوانگا۔ فرمایا غلام بھی دے دینا، کہنا غلام دے نال بچے بھی لوانگا۔ صدیق اکبر فرمایا بچے بھی دے دینا ہے، غلام منو دے۔ سودا ہو گیا، جلدی نال لکھ لکھائی کر لی گئی۔ کہنا ابو بکر میں تے تنو سمجھدا سا تو تے مکے دا بڑا تاجر ہے، بڑا ذہین تاجر ہے، بڑا سمجھدار تاجر ہے، لیکن اج کی کم کی تئی کمزور جیاں غلام لے لیا ہے، کالا جا غلام لے لیا ہے، 5000 درہم بھی دے دیتے، بدلے اندر غلام بھی دے دیتا، سودا بڑا سچ کیتا ہے۔ صدیق اکبر فرمایا اے امیہ چپ کر جا، تینوں نے پتا میں کٹا وڈا سودا کر کے آیا، تینوں دنیا چاہی دیئے، سنو مصطفیٰ چاہی دینے، جنت چاہی دیئے۔ سانو دنیا دے نال کی لینا دینا، سانو تے جنت چاہی دیئے، مصطفیٰ دا ساتھ چاہی دائے۔ اللہ اکبر میرے محبوب کل بلال پہنچے، مورخی لکھ دینے جویں حضرت بلال آئے، مصطفیٰ نے اس راحت پھیلائے، فرمایا بلال آ جا میرے سینے نال لگ جا۔ واہ بلال تیری عظمت دا کیا کہنا، تیری قسمت دا کیا کہنا، کتھے غلام سے کتھے مصطفیٰ دے سینے دے نال لگ رہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب کائنات نے فرمایا بلال امیہ کل کی کردہ سے، فرمایا آقا میں امیہ کل گانے گاندہ، میں گنگناندہ کچھ سنا دیندہ، امیہ اندے بدلے منو روٹی دیندہ، میرے کھان پین دا انتظام کردہ۔ میرے نبی نے فرمایا بلال اگر پڑھن والا کم تیرا سی اوتھے بھی گانا سے، آج تینوں میں کم دوا، فرمایا جی آقا حکم ہوئے، فرمایا اوتھے گانے گانا سے اتھے تو اذان پڑھیا کریں گا۔ فرمایا بلال اذان سنا، اور
میرے نبی نے نا صحابہ اکرام اندروں جڑے صحابی ایمان لے آن تو پہلے جو کر دے سن نا آقا انہاں کو وہی کم لین دے سن. ایک صحابی سن ایمان لے آن تو پہلے وہ چوری کر دے سن. ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے. ایک دن کہنے لگے حضور مسلمان ہون تو پہلے میں چوریاں کردہ سا ہن اسلام اندر آ گئے ہیں. اسلام اندر تو چوری جائز نہیں حلال نہیں منع ہے لیکن جسم نو عادت پئی ہے دل کردہ ہے میں کچھ یہ ہو جائے کام پھر کرا. فرمایا دل کردہ ہے چوری کرن نو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ چوری کرن نو دل کردہ ہے. فرمایا فلاں علاقے دے اندر تیرے مسلمان بھائی قید نے جا انہوں نے چوری کر کے لیا. تیرا شوق بھی پورا ہو جائے گا مسلمان بھائی دی مدد بھی ہو جائے گی. جو کر سکتا سی حضور نے انہاں کو اوہی کروایا. فرمایا بلال اذان پڑھ. بلال اذان دیا کر. حضرت بلال اذان فرمان دینے لوگاں نو نماز دی طرف بلان دینے. ہن امیہ نے جیڑا منہ اندر کوئلہ رکھیا منہ اندر اگ رکھیے زبان جلیے. حضرت بلال دی زبان اندر توتلا بنایا ہے. حضرت بلال شین دی آواز نہیں نکال پاندے سین دی آواز نکل دیئے. اشہد اللہ دی بجائے اشہد اللہ پڑھیا جاندہ ہے. صحابہ فرمائے یا رسول اللہ اے بلال شین نہیں پڑھ سکتا سین بول دائے. عبداللہ ابن مکتوم صحابی بڑی پیاری آوازیں انہوں نے کہو اذان پڑھیا کرن. بلال نو روک دیو. میرے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے بلال تو صبح اذان نہ پڑھی. عبداللہ ابن مکتوم اذان پڑھن گے. حضرت بلال نے بات سنی مسجد نبوی دے ستون لگ گئے اور ستون لگ کے رونا شروع کر دیتا. رب سونیا ایسی کیڑی غلطی ہوئی ہے اذان میرے کولوں نہیں دوائی جا رہی. کتے مصطفیٰ ناراض نہیں ہو گئے کتے مصطفیٰ میرے تو ناراض نہیں ہو گئے. رو رہے نے روندے جا رہے نے اور میں کیا کرنا جیڑا روندہ ہے اوندا کم ہوندہ ہے. جڑا روندہ ہے اوندا پھر کم ہو جاندا ہے. رون آلیاں دے کم رکیا نہیں کرتے. جڑے اللہ دے سامنے روندے نے نا انہاں دے کم رک دے کدی نہیں. جڑا رووے اوندا کم پھر ہووے. حضرت بلال رون لگ گئے. فرمایا یا اللہ کیڑی غلطی ہو گئی کیڑا گناہ ہو گیا ہے کہ آج بلال نو اذان کہیں تو روک دیتا گیا ہے. رات رو رہے نے صبح دا وقت ہویا ہے محبوب آئے وقت ہو رہے آئے پر سورج نہیں آ رہے. رات مکن دا نا نہیں لے رہے. گل کی مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. وحی دا نزول ہویا ہے. فرمایا محبوبہ بلال اج اذان پڑھے گا تے صبح ہونی. حضرت بلال مسجد چ بیٹھے ہوئے تشریف فرمان رو رہے. رات روندیاں گزر گئی ہے. محبوب کائنات علیہ السلام آئے آ کر کے سر تے ہاتھ رکھیے. فرمایا بلال تو روئے اللہ نے تیرا رونا سن لیا ہے چل اذان پڑھ. ادھر حضرت بلال نے اذان پڑھیے ادھر سورج نو اللہ روکے ہویا سی. اللہ فرمایا ہوئے گا سورج بلال اذان پڑھیے جا تیریاں رکاوٹاں بھی مک گئیاں نے. یہ وہی بلال ہے جڑا غلام سی اج محبوب دا دیوانہ ہویا ہے محبوب دا پیارا ہویا ہے. اذان نہیں پڑھی تو رب دن نہیں چڑھا رہے. خالق کائنات نے فرمایا ہے نا
فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا مصطفیٰ تہاڈے یار میرے تے راضی ہو گئے نے، میں تہاڈے یاراں تے راضی ہو گیا وا۔ اللہ ایک دہاڑے فجر دی نماز دا وقت آقا نے نماز پڑھائی۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو صحیح مسلم اندر نقل کیتا ہے، اور حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھا کے محبوب نے فرمایا یا بلال، یا بلال، یا بلال۔ حضرت بلال تشریف لے آئے، فرمایا یا رسول اللہ حکم ہوئے، کیا حکم ہے؟ میں خادم میں غلام حاضر ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا حدثنی بِأَرْجَى عَمَلِ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ منفعة فإني سمعت الليل خشفا عليك بين يدي في الجنة۔ ذرا پھر بولو سبحان اللہ۔ آقا فرمایا بلال اسلام اندر کیڑا ہے جیا کم کرنا، اسلام اندر تیرا کیڑا ہے ہو جیا عمل ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کی ہویا ہے میرے عمل دے نال؟ محبوب کائنات نے فرمایا بلال میں رات خواب اندر دیکھے آئے کہ میں جنت اندر ہاں اور تیرے قدمہ دی آواز جنت اندر آ رہی۔ غلام حضور دا ہوئے، فرمایا بلال تو چلتا زمین تے لیکن تیرے قدمہ دی آواز میں جنت اندر سنی، کیڑا ہے ہو جے عمل کرنا؟ حضرت بلال فرمان دینے، فرمایا ما عملت عملا فی الاسلام ارجیا اندی منفعت من انی لا اتحرو تحورا تاما فی ساعت من لیل ولا نہار الا سیت صلیت بذالک الطہوری ما کتب اللہ لی انا اصلی۔ فرمایا آقا ہوتے کم کوئی نہیں کردا، میں جدو بھی وضو کرنا وا اس وضو دے دو نفل پڑھ لینا وا، دو نفل صرف وضو دے پڑھ لینا۔ محبوب نے فرمایا تیرا یہی عمل ہے کہ اللہ نو اتنا پسند ہے کہ تو زمین تے چلنے تیرے قدمہ دی آواز جنت اندر آن، جنت اندر تیرے قدمہ دی آواز آن دی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب تھے، او دیوانے صحابی نے، او پیارے صحابی نے کہ آقا کائنات علیہ السلام جدو بھی کدی آپ دل اندر بے چین ہندے، آپ نے کوئی بے قراری ہندی، کوئی بے چینی ہندی، آپ اسے ٹائم فرماندے بلال اذان پڑھ نماز پڑھنو جی کر رہے آئے، قرۃ عینی بالصلاۃ، حضور دی اکھاں دی ٹھنڈک کیے نماز۔ آقا بے قرار ہندے تے نماز پڑھتے، بے چین ہندے تے نماز دی ادائیگی کرتے، اگر سکون نہیں مل رہا تے آقا نماز ادا کرتے۔ اور میرے نبی نو پتہ ہے کہ بلال وہی ہے جنہیں ساریاں تکلیفاں تے برداشت کیتیاں لیکن میرا ساتھ نہیں چھڑیا۔ شاعر نے نا انہا نقشہ اپنے انداز اندر کھچیا ہے کہ جدو امیہ تکلیفاں دیندہ ہوئے گا، پریشانیاں دیندہ ہوئے گا اور کہندہ ہوئے گا کلمہ چھوڑ دے، تو بلال کی کہندے ہونگے بھاویں اگتے یار لٹالے
بھویں اگتے یار لٹالے میرے پیر ہٹھ میں کھتو لال میں کلمہ نہیں چھڑنا تسی سبحان اللہ ہولی بولو بھویں اگتے یار لٹالے بھویں اگتے یار لٹالے میرے پیر ہٹ میں کھتو لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا اے پیارے کچی تند تے نہیں میرا دل تیرا پابند تے نہیں اے پیارے کچی تند تے نہیں میرا دل تیرا پابند تے نہیں میرا دل تیرا پابند تے نہیں بھاوے لکھ وار ازما لے بھاوے لکھ وار ازما لے میرے پیر ہٹ میں کھتو لال میں کلمہ نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آقا کائنات علیہ السلام نو ویک کر کے اذان پڑھن دا انداز ہی عجب ہویا کردہ سی جدو کعبۃ اللہ تے حضور نے کھڑا کیتا نا فرمایا بلال کعبۃ اللہ تے اذان پڑھ تے دل اندر خیال آیا اے اوہی مکائیں اوہی مکے دیاں گلیاں نے جتے میرے گلے اندر کپڑا پا کر کے گسیٹی جاندہ اے اوہی مکائیں جندی ریت اندر منو لٹایا جاندہ اے اوہی مکائیں جتے منو تکلیفہ نہ دو چار کیتا جاندہ آج کیا عجب اندازی مکے دے سردار تھلے کھلوتے ہوئے نے بلال اتے کھلوتا ہویا جڑا میرے نبی دے لڑ لگ جائے جڑا میرے نبی دا دیوانہ ہو جائے بھاوے غلام ہوئے بھاوے رنگ دا کالا بھی ہوئے اللہ مقام عطا فرما چھڑ دائے حضرت بلال کہندے ہونگے نا میں کو جی میرا دل بر سوڑا میں کیوں کر اس نو باوا ہو میرے ساڑے وڑی دانا ہی بھائی لکھ وسیلے باوا ہوں نام سونی نا گھن پلے میں کیوں کریا مناوا ہوئے دکھ ہمیشہ ریسی باہو کتے روندڑی نہ مری جاوا آقا نے کعبۃ اللہ تے کھڑا کر فرمایا بلال اذان پڑھ فرمایا حضور تھلے بندہ کھڑا ہوئے تے کعبۃ اللہ دے ولمو کر کے اذان پڑھی دی حضور کعبۃ اللہ دے اتے کھلو کے منہ کدھر کرا آقا فرمایا منہ میرے ول کر تھلے کھڑے ہو تے منہ کعبے والے بلال کعبۃ اللہ دے اتے نے فرمایا بلال ہن منہ میرے ول کر چونکہ ایک کعبہ ہے میں کعبے دا بھی کعبہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو
کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرمایا میرے ول منہ کر۔ اور حضرت بلال دا انداز بھی عجب سی، دیوانیاں دا انداز اپنا ہی ہوں۔ بابا جی کہنے ہوندے سن عشق اپنے فیصلے آپ کرتا ہے۔ اچھا کانچے اذان انگلی دے کے پڑھ دے اور حکم بھی یہی ہے، لیکن حضرت بلال جدو اذان پڑھ دے سن نا تو جدو کہنے سن نا اشہد اللہ الہ الا اللہ تو انگلیاں جو بلند کر دے سن، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور جدو اشہد ان محمد رسول اللہ کہندے سن تو انگلی مصطفیٰ ول کر لیندے سن۔ آقا مسلط ہوندے اور بلال پڑھ دے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کیا عجب انداز۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آقا پردہ فرمایا، میرے نبی بیماری اندر نے آخری لمحات نے میرے محبوب پردہ فرما رہے، جس بیماری دے نال میرے نبی نے پردہ فرمایا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹے آئے، کسی نے دروازہ کھڑکایا، جبریل امین آئے، فرمایا آقا پار فرشتہ کھڑا ہویا ہے، جڑا کدی کسی کو لو اجازت نہیں لیندا، آج اونی دیر تک اندر نہیں آ سکدا جب تک تہاڈیاں اجازت نہ ہو جان۔ فرمایا جبریل اللہ دا پیغام کی ہے، فرمایا آقا اللہ فرماندا ہے مصطفیٰ نو بولو، اگر سدا دنیا تے رہنا چاہندے نے سدا دنیا اندر رہے، اگر ملاقات واسطے آنا چاہندے نے اللہ ملاقات واسطے تیار ہے۔ فرمایا اگر اللہ ملاقات واسطے تیار ہے تو میں بھی تے اللہ دی ملاقات واسطے تیار ہوں، میں جان نو تیار ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے پردہ فرمایا، بلال دی حالت عجیب ہو گئی ہے، انداز عجیب ہو گئے نے۔ اذان پڑھ دینے جدو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دینے، عادت مطابق مصطفیٰ دا مصلی ویندے نے، لیکن مصلی تے مصطفیٰ نظر نہیں آندے، مصلی خالی نظر آندا ہے۔ بلال بے ہوش ہو جاندے نے، لوگ چھٹے مار کے اٹھاندے، بلال اٹھا اذان مکمل کر، حضرت بلال پھر اذان شروع کر دے، مصطفیٰ دا نام آندا ہے، مصلی خالی نظر آندا ہے۔ بلال فرماندے نے لوگوں میں اذان نہیں پڑھ سکدا، کیونکہ جدو اذان پڑھدا مصطفیٰ دا چہرہ سامنے ہویا کردا، اج میں اذان کیویں پڑھا، مینوں مصطفیٰ دا چہرہ نظر نہیں آندا۔ حضرت بلال مدینہ نو چھوڑ کے چلے گئے، 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے بعد حضرت بلال آرام کر رہے، خواب اندر مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا، آقا دا دیدار ہو گیا، مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا۔ سفنے اندر ملیا ماہی، تے میں گل وچ پا لیا پاوا، ڈر دیواری اکھ نہ کھولا، کتے پھر بچھڑے نہ جاوا، ککھ سواد نہ مصری اندر، میں کھنڈا ویر
اکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں سجنے دیاں مٹھیاں حضرت بلال آرام کر رہے مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا فرمایا بلال تو سانو ملن کیوں نہیں آندا بلال تینو ملن نو دل کردا ہے بلال تو سانو چھڑ گیا ہے بلال ملن کیوں نہیں آندا حضرت بلال جلدی نال اٹھے اور دوڑ لگا دیتی بی بی کہندی ہے بلال کدھر جا رہا ہے اتنی جلدی کتھے دیئے فرمایا میرے مصطفیٰ نے بلایا ہے میں مصطفیٰ دا دیدار کرن جا رہا میں مصطفیٰ نے ملن جا رہے ہیں مصطفیٰ دا دیدار کرن جا رہے ہیں تسی کہو گے آقا تے پردہ فرما گئے نے بلال کندہ دیدار کرنا آ رہے آؤ قاضی ایاز مالکی نے حدیث بیان کیتی دل کردہ پہلے او سناما محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی ترجمہ بہت ہی آلہ ہے سبحان اللہ دی ذرا چھل آئے تے حضور دی گل آئے محبوب کائنات نے فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جس نے میرے روزے دی زیارت کر لی کل قیامت روز میں ان دی شفاعت ضرور کراں گا اللہ سانو سارے انو مکہ مدینہ وکھائے اللہ سانو سارے انو روزہ رسول دی زیارت عطا فرمائے اللہ سانو سارے انو لے جائے تے بار بار لے جائے مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولنا مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ٹور دریاؤ تھے کونین دوالی ہر مین چلے جاؤ اکھی ویکھ کنی سن آؤ مینارہ وچ جو گونجے آزان بلالی آقا فرمایا جن نے میرے روزے دی زیارت کیتی ہے ان دی شفاعت میں ضرور کرانا اور دوسری حدیث فرمائی فرمایا منظارنی فی المدینہ محتسبا کانا فی جواری وکنت لہو شفیعا یوم القیامہ فرمایا جڑا بندہ میرے مدینے آیا میرے مدینے آکے ثواب دی نیت نال میرے مدینے مر گیا ہمایا قیامت علیہ دن میں ان دی ضرور شفاعت کراں گا حضرت بلال آئے دوڑاں لگیاں ہوئی ہیں دوڑ دے ہوئے مدینے پہنچے میرے مصطفیٰ نے میں نے یاد کیتا ہے میرے آقا نے میں نے یاد کیتا ہے آقا دے روزے تے بیٹھے ہوئے مصطفیٰ دی قبر تے بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے کلام ہو رہی ہے مصطفیٰ نل گلہ کر رہے کیویں کر رہے کیا کر رہے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ دا خدا جانے
لوگوں نے دیکھا بلال آ گئے، لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، مدینے دیاں گلیاں اندر آواز بلند ہونا شروع ہو گئی، لوگوں بلال آ گئے، بلال آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، نبی دا بانگا آ گیا، لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوئے، مدینے اندر آوازاں بلند ہویاں، بلال آ گئے، لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت بلال کو لا کر کے فرماندے نے بلال سانو اذان سنا، جڑی اذان مصطفیٰ نو سنانا سے، بلال اذان سنا تاکہ سانو مصطفیٰ دا زمانہ یاد آ جائے۔ فرمایا میں اذان نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جدوں اذان پڑھدا سا مصلی تے حضور نظر آندے سن، اج مصلی تے حضور نظر نہیں آندے، میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ لوگوں میں کو نہیں اذان پڑھی جانی، اگے تیٹھے مصطفیٰ نو ویکھ کے اذان پڑھتا سا، میں کیویں اذان پڑھا؟ لوگوں نے کہا بلال نے نہیں مننی، جاؤ جنت دے سرداراں نو بلا کے لے آؤ، جنت دے شہزادیاں نو بلا کے لے آؤ، ساڈی تے بلال نہیں مندے پئے، انہاں دی موڑن گے کدی نہیں، جاؤ حسنین کریمین نو بلا کے لے آؤ۔ حسنین کریمین نو بلایا گیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، حسنین آئے، فرمایا بلال، چچا بلال، جڑی اذان حضور نو سنا دے، اجو اذان سانو سناؤ۔ فرمایا بیٹا حسن، بیٹا حسین اذان پڑھی نہیں جانی۔ فرمایا بلال، کیا تسی ساڑھے نانے دے غلام نہیں؟ کیا ساڑھے غلام نہیں؟ فرمایا میں تے تہاڈا بھی غلام، تہاڈے نانے دا بھی غلام۔ فرمایا پھر غلام انکار نہیں کر دے، بلال اذان سنو۔ انہاں حسنین دی کیویں موڑ دیں، کھڑے ہو گئے اذان پڑھن واسطے، اذان شروع کیتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، اشہد ان محمد۔ اکھ کھولی، بلال نو مصطفیٰ نظر نہیں آئے، اشہد ان محمد بول رہے ہیں، بلال نو مصطفیٰ نظر نہیں آئے، اگے پڑھی نہیں جا رہی اذان، بلال اذان کیویں پڑھے، پہلے مصطفیٰ نظر آندے، اج بلال نو مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ بلال کی ہویا، بے ہوش کیوں ہویا ہے؟ فرمایا جتھے نبی نظر نہیں آندے، بلال کیویں رہ سکدا ہے؟ اٹھ کے جان لگے، صدیق اکبر روک لیا، فرمایا بلال نہ جا، نبی دیا بانگے نہ جا، نبی دے معظم نہ جا، پہلے مصطفیٰ چھوڑ گئے،
بلال چھوڑ کے نہ جا، بلال رک جا، تینوں ویکھیا کراں گے، اذان سنیا کراں گے، مصطفیٰ دا زمانہ یاد آئے گا، بلال چھوڑ کے نہ جا۔ حضرت بلال فرمایا ابو بکر میں تیرا غلام یا آزاد ہاں؟ ابو بکر تم میں نے پیسے دے کے چھڑوایا سی نا امیہ کھولو، تو میں نے آزاد کروایا سی نا، ابو بکر تیرا غلام کہ آزاد ہاں؟ حضرت صدیق ورنو سہانا موسم یاد آیا، جدو مصطفیٰ نو خوش کرنے واسطے حضرت بلال نو آزاد کروایا۔ حضرت ابو بکر فرمان دینے فرمایا تو بلال، امام بخاری نے لکھیا حضرت بلال فرمان دینے ان قلتا انما اشتریتنی لنفسک فامسکنی وان کنت انما اشتریتنی للہ، دسنا غلامت رک جانا وا جے آزاد تے دسنا۔ صدیق اکبر فرمایا بلال میں تے تینوں اللہ واسطے آزاد کرایا سی، بلال تو میرا غلام تے نہیں ہے، میں تے تینوں اللہ واسطے آزاد کرایا سی، بلال تو آزاد ہے۔ فرمایا جی میں آزاد ہاں تے پھر آزاد بندے اپنی مرضی دے مالک ہوں دے۔ ابو بکر منو نہ روک، میں مدینے نہیں رہ سکتا کیونکہ تھی منو مصطفیٰ نظر نہیں آتے۔ حضرت بلال چلے گئے۔ کون بلال رضی اللہ تعالی عنہ؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے سن، فرمایا ابو بکرین سیدنا، ابو بکر ساڑھے سید نے، ابو بکر ساڑھے سردار نے، وآتق سیدنا، فرمایا اس کر کے کہ ابو بکر نے سردار نو آزاد کروایا ہے۔ ابو بکر ساڑھے سردار نے کیونکہ انہوں نے سردار نو آزاد کرایا ہے۔ فرمایا عمر کیڑے سردار نو آزاد کرایا ہے؟ تھوڑے سردار تو مراد کون ہیں؟ فرمایا یعنی بلالا۔ کتھے عمر؟ مراد رسول عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا مقام ہے عمر دا کہ فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہندہ تھے عمر نبی ہندے، یہ مقام ہے حضرت عمر دا، اور حضرت عمر فرما رہے نے ساڑھے سردار بلال نے، بلال ساڑھے سردار نو ابو بکر نے آزاد کروایا۔ ابو بکر بھی سردار ہے، بلال بھی آزاد سردار نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔